إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، وڈیائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی ایک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان جو عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں وہ پچھلے جمعے سے مناسبت رکھتا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے برداشت کرنے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں باتیں بیان فرمائی، اور آج کے جمعے میں انشاءاللہ برداشت کن مواقع پر کرنی چاہیے انسان کو، اور برداشت کا مادہ اپنے اندر کس طریقے سے پیدا کرنا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ بڑی ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ برداشت کرنے کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، اور 12 مقامات کے بارے میں نے بیان فرمائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود رب العالمین نے ان لوگوں کے حوالے سے ان کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا جو برداشت کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے کے اندر میں نے بیان کر دیا۔ یاد رکھیے برداشت کن مواقع پر کرنی چاہیے، ان میں سب سے پہلا مقام ذمی غیر مسلموں کے ساتھ۔ ایسے غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں آباد ہیں، مسلمانوں کے ملک میں، شہر میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، مسلمان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، ان سے لڑتے نہیں، انہیں قتل نہیں کرتے، ان سے جھگڑتے نہیں، تو لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے خود سورہ ممتحنہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ بے شک رب العالمین نہیں روکتا ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے، ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے رب العالمین ہرگز نہیں روکتا جو کفار، جو مشرکین تمہیں قتل نہیں کرتے دین کے معاملے میں، اور جو کفار و مشرکین تمہیں تمہارے گھر سے بے گھر نہیں کرتے۔ بے شک رب العالمین انصاف کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ گویا رب العالمین نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو ان سے لڑتے نہیں دین کے معاملے میں، جو انہیں ان کے گھر سے بے گھر نہیں کرتے، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ لہذا یہ اسلام بڑا عظیم دل رکھتا ہے، یہ اسلام بڑا عظیم دین ہے۔ اس اسلام کے اندر رب العالمین نے ہر انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو انسان ہے غیر مسلمین، لہذا ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ دوسرا مقام جہاں
انسانوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے وہ معاہدین ہے، آپ کا دشمن ہے. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور مکہ کے اندر مشرکین تھے، ابو سفیان تھے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ والوں اور مکہ والوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ ہم 10 سال کے لیے جنگ نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک کے بارے میں پتہ چلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو پکڑتے قتل کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ نہیں توڑا. اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا، فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عاما. یاد رکھو جس کسی انسان نے کسی معاہد کو قتل کر دیا، اس سے عہد کیا گیا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، وہ جانی دشمن ہے، آپ کے علاقے میں گھس گیا ہے، آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، لیکن وہ آپ سے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم 10 سال کے لیے جنگ نہیں کریں گے، 5 سال کے لیے جنگ نہیں کریں گے، 1-2 مہینے کے لیے جنگ نہیں کریں گے، آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، آپ کے تلوار کے نیچے موجود ہے، لیکن آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. اگر آپ نے قتل کر دیا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے بھی سونگھی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. یہ اسلام اپنے گھر کے اندر بھی دشمن کو پاتا ہے، پھر بھی عہد کی وجہ سے اپنے دشمن کو بھی قتل کرنے سے منع کرتا ہے، بلکہ ایسے انسانوں پر جہنم کو واجب قرار دیتا ہے، جنت کو حرام قرار دیتا ہے. تیسرا مقام جہاں لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے، جہاں ہمارے سے بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، بہت زیادہ ہم سے سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ لسانی یعنی زبان ایک نہیں ہے. یعنی میں اردو بولنے والا ہوں، دوسرا آدمی کنڑا بولنے والا ہے، دوسرا آدمی تیلگو بولنے والا ہے، انگلش بولنے والا ہے، کوئی اور زبان بولنے والا ہے، یا پھر میں ایک خاندان کا ہوں، یہ لوگ میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ غیر مسلمین ہیں. لہذا علاقائی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے انسانوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ میری نسل کا نہیں ہے، یہ تو کالے نسل کا ہے، یہ تو فلاں افریقن نسل کا ہے، یہ تو امریکن نسل کا ہے، اس کے ساتھ ہم برائی کا سلوک کریں نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا. اسلام زبان کے اعتبار سے بھی حسن سلوک کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ انسانیت کے اعتبار سے حسن سلوک کرنے کا رب العالمین حکم دیتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، انسانوں کے اندر انسانیت اسی وقت پیدا ہوگی جب انسانوں کے اندر تقوی پیدا ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے کائنات کے لوگوں، رب العالمین نے تمہیں مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین نے ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، ایک دوسرے کی شناخت کے لیے رب العالمین نے ہمیں ماں باپ دیے، ہمیں بھائی بہن دیے، ہمیں خاندان دیے، ہمیں قبیلے دیے، ہمیں علاقے دیے. رب العالمین نے یہ پہچان کے لیے دیے. اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا، تکریم کا مستحق، عزت کا مستحق وہ انسان ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ گویا اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تمہیں زبان نہیں دیکھنا ہے، تمہیں رنگ و نسل نہیں دیکھنا ہے، تمہیں خاندان نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہر انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، ہر انسان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے. اگر کوئی انسان ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. اگر کوئی انسان پریشان حال ہے اس کی پریشان حالی کو دور کرو. چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، ہر حال میں اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہمارے خاندان کا اس لیے میں اس کے ساتھ بہترین سلوک کروں گا، یہ میرے خاندان کا نہیں ہے میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کروں گا، یہ مسلمان اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کروں گا، یہ غیر مسلم اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک نہیں کروں گا. اسلام حکم دیتا ہے ہر انسان کو ایک نگاہ سے دیکھی جائے، اور وہی انسان ایک نگاہ سے دیکھ سکتا ہے جس انسان کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی انسان زیادہ عزت والا انسان ہوتا ہے. چوتھا مقام جہاں لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، تحمل و بردباری کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، برداشت کا مادہ اختیار کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ تنازعات. آپس میں چھوٹے موٹے مسئلے ہو جاتے ہیں، بار بار ہو جاتے ہیں. کبھی یہ مسئلہ میں چاہتا ہوں لیکن میرے خلاف وہ چاہتا ہے، تو لہذا ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں. مساجد میں ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ہوتے ہیں، مدارس میں ہوتے ہیں، دکانوں مکان ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن آدمی کو یہ مدعا بنا کر کے زندگی بھر نفرت کرنا چاہیے،
یہ معاملہ اسلام نے نہیں بیان فرمایا، اور اس بات کا اسلام اجازت بھی نہیں دیتا ہے۔ سوچئے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 100 مسائل میں اختلاف تھے۔ کتنے؟ 100 مسائل میں اختلاف تھے۔ اگر ہمارے گھر کے ہمارے بھائی سے ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے، ہم اسے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، اس کے گھر میں آنا جانا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں عبداللہ ابن مسعود اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان 100 مسائل میں اختلاف تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کا کس قدر احترام کرتے تھے قربان جائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کہا کرتے تھے یہ علم کے پہاڑ ہیں، اے اہل قادسیہ میں تمہیں اس علم کے پہاڑ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، یہ مدینے کے اس علم میں سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود کو کہتے ہیں، یہ عبداللہ ابن مسعود معمولی شخصیت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بدر میں شرکت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شرکت فرمائی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شخصیت ہے جس شخصیت کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 4 لوگوں سے قرآن مجید کا علم حاصل کرو، اور ان میں ایک کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کیا فرمایا کرتے تھے؟ کان للاسلام حسنا حسینا، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ ان پر رحم فرمائے، رحمتوں کی ان پر بساط فرمائے، یہ اسلام کے ایک مضبوط چٹان ہے، اسلام کے ایک مضبوط قلعہ ہے، اس قلعے کو توڑ دینے کے بعد اسلام کے اندر فتنے رونما ہو سکتے ہیں، اسلام کے اندر فتنے آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں کس قدر ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک روایت پڑھا، بہت مجھے حیرت ہوئی، اسد اعظمی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس چیز کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کسی مسئلے میں بات کرنے کے لیے۔ راوی بیان کرتے ہیں آوازیں اتنی بلند ہو گئی ایسا لگ رہا ہے مار کاٹ نہ ہو جائے۔ علی بن مدینی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان زبردست مناظرہ ہو گیا۔ مناظرہ ختم ہوا، علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے باہر نکلے، ساتھ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی باہر نکلے، اور علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا گھوڑے کا لگام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تھاما، اور علی بن مدینی کو اس پر سوار فرمایا اور سلام کلام کیا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دوستی مسلمانوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ اللہ نے بیان فرمایا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو مومنوں کے لیے نرم ہوتا ہے، کافروں کے لیے سخت ہوتا ہے۔ اشداء رحماء علی المؤمنین اشداء علی الکفار، اللہ نے بیان فرمایا مومن تو وہ ہوتے ہیں جو آپس میں نہایت ہی زیادہ نرم ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں تو دین کے معاملے میں کافروں کے اوپر سخت ہوتے ہیں، منکروں کے اوپر سخت ہوتے ہیں، نافرمانوں کے اوپر سخت ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپسی تنازعات میں وہ الجھ کر کے ایک دوسرے کو برداشت نہیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سہتے ہیں۔ اسی طریقے سے 5واں مقام جہاں انسان کو برداشت کرنا چاہیے وہ پبلک مقامات پر ہیں۔ لہذا مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، ٹریفک جام ہے یا گیٹ ہی جام ہے، اسی طریقے سے آپ آفس کو جا رہے ہیں، دکان کو جا رہے ہیں یا دکان سے آ رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، اسکول اپنے بچے کو لے جا رہے ہیں، بھیڑ بھاڑ ہے، ٹریفک جام ہے۔ اسی طریقے سے حج کے مقامات پر بھی ہوتا ہے، یوم عرفہ کا دن ہے، اس میں بھی جام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کا معاملہ ہے۔ لہذا یہ معمولی جگہوں پر آدمی سکونت اختیار نہیں کرتا، جس کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی نے کسی آدمی کے گاڑی ٹھوک دیا، لہذا خون خرابہ ہو جاتا ہے، جنگ ہو جاتی ہے، زبردست طریقے سے لڑائی ہو جاتی ہے، وہیں پر فائٹنگ ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک ہیڈ لائٹ ٹوٹا آدمی کا، اس کے بدلے میں اس آدمی نے ایک آدمی کا دانت توڑ دیا، کتنا بڑا جرم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے بڑے بڑے جرم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جو فرمایا تھا حج کے موقع پر، یا ایھا الناس السکینہ، یا ایھا الناس السکینہ السکینہ، اے لوگو بھیڑ بھاڑ کے ماحول میں سکونت اختیار کرو، جلد بازی نہ کرو، بھیڑ بھاڑ کے معاملے میں سکونت اختیار کرو، سکونت اختیار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں پبلک مقامات پر سکون اختیار کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اور 5ویں جگہ جہاں انسان کو برداشت کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے معاملات میں برداشت کرنا چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، لیکن ماں باپ کبھی اس بچے اس بیٹے کے حق میں تعریف نہیں کرتے،
اور ایک بیٹا جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، کبھی اس کے ساتھ اچھا ایک مرتبہ سلوک کرتا ہے اور بار بار ماں اور باپ اسی بچے کے گن گاتے رہتے ہیں، لہذا جو بچہ ہمیشہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے اس کو دل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہی اسلام سکھاتا ہے، برداشت کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ آپ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، بھلائی کو مت چھوڑیے، بھلائی مرتے دم تک کیجیے۔ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ مرتے دم تک آپ کو کرتے رہنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ ان لی قرابہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتے جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کا سلوک کرتے ہیں، میں ان کو برداشت کرتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حقیقت میں وہی ہے جو تو کہہ رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ پہ کوئلے کا انگار ڈال رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، جب تک تو ایسا کرتا رہے گا ایک فرشتہ تیری مدد کرتا رہے گا بھلائی کے معاملے میں۔ اللہ اکبر، بھلائی کے معاملے میں فرشتہ ہماری مدد کرے، کتنی بڑی بات ہے۔ نماز کا معاملہ ہو، مدد کرے گا فرشتہ، صدقہ کا معاملہ ہو، مدد کرے گا فرشتہ، جہاد کا معاملہ ہو، مدد کرے گا فرشتہ۔ اللہ اکبر، یہ عظیم چیز ہے ان لوگوں کی خاطر جو بھلائی کو چھوڑتے نہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں۔ چھٹا، جہاں انسان کو بہترین سلوک کرنا چاہیے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں روزانہ کبھی نہ کبھی، اگر روزانہ نہیں تو کبھی نہ کبھی، ہفتے میں ایک ہی باری کیوں نہ ہو، مہینے میں ایک ہی بار کیوں نہ ہو، لیکن انبن ہو ہی جاتی ہے، لڑائی ہو ہی جاتی ہے، کسی نہ کسی معاملے میں اختلاف ہو ہی جاتا ہے۔ لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اب بیوی روٹ کر میکے چلی گئی اور شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ہو لیا، دوسرے گاؤں روانہ ہو گیا، یا اپنی بیوی کی جانب توجہ چھوڑ دیا، یا اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سہنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی خوبیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر۔ مسلمانوں، میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتی ہیں، کسی ایک وجہ سے، کسی ایک برائی کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق مت دے دو، چھوڑ مت دو۔ اگر اس کے اندر ایک برائی ہے تو کچھ خوبیاں بھی ضرور ہوں گی، ان خوبیوں کو دیکھو۔ اسی طریقے سے نوکر چاکروں کے ساتھ، نوکر چاکروں کو آج دنیا کے اندر سب سے مظلوم طبقہ کہا جا سکتا ہے۔ مسجد کے اندر اگر کوئی ملازم ہے، مدرسے کے اندر کوئی ملازم ہے، یا دکان و مکان کے اندر کوئی ملازم ہے، ان کے ساتھ برائی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، بھلائی کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے، برائی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ آپ کے دینی بھائی ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک نہیں کریں گے، قیامت کے دن اللہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں معرور رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، مقام ربضہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہو گئی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کا غلام اور وہ دونوں ایک ہی قسم کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، سیم ٹو سیم کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، ابو ذر رضی اللہ عنہ، کیا معاملہ ہے، آپ کا غلام آپ کے جیسا کپڑا پہنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کو گالی دیا تھا، ماں کی گالی دیا تھا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ابا ذر، یا ابا ذر اغیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ۔ اے ابو ذر، تو نے اس کو ماں کی گالی دی، تیرے اندر جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ ابو ذر، تیرے اندر جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بے شک وہ تیرا بھائی ہے، تیرا نوکر بعد میں ہے، پہلے وہ تیرا بھائی ہے، وہ تیرا بھائی ہے، تم ایک ہی ماں اور باپ کے ہو۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے ماتحت میں اس تمہارے بھائی کو کیا ہے، تم ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، جو تم پہنو وہ اس کو پہناؤ، جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، اور اگر تم انہیں مشقت والا کام دو تو ان کی مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ بیان فرماتے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد سے میں اپنے غلاموں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں، جو پہنتا ہوں وہ اس کو پہناتا ہوں، جو کھاتا ہوں وہ اس کو کھلاتا ہوں۔ اسی طریقے سے خوشی اور غم میں آدمی کو تحمل کا برتاؤ اختیار کرنا چاہیے۔ خوشی میں آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتا ہے، زبردست طریقے سے ڈی جے لگا دیتا ہے، یا ناچ گانا شروع کر دیتا ہے، پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیتا ہے، یا اس طریقے سے شور مچاتا ہے گھر میں، آس پڑوس کے رہنے والے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ لہذا تحمل و برداشت کرنا چاہیے۔ خوشی آپ اظہار کرو، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو جائے۔
خوشی کا اظہار کرنا اسلام کے دائرے میں رہ کر کے، اسی طریقے سے غم کا ماتم منانا اسلام کے دائرے میں رہ کر کے۔ اگر کوئی آدمی اپنے کپڑوں کو نوچنے لگے، واویلا مچانے لگے اور اس طریقے سے ان کی یادوں کو جو انتقال کر چکے ہیں لے کر کے بہت زیادہ غمزدہ ہو جائے اور بار بار تذکرے کرتے رہے، چیخ چیخ کر روتے چلاتے رہے، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اسلام یہاں پر بھی تحمل و بردباری اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، ان اصابت سرا شکر فکان خیر اللہ وان اصابت ضرا صبر فکان خیر اللہ۔ مومنوں کے معاملے میں عجیب ہے، دونوں میں اس کے جانب، دونوں معاملے میں اس کے ساتھ بھلائی کا اور نیکی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو مصیبت پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے تو وہ صبر کرتا ہے، رب العالمین اس پر اسے نیکی دیتا ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو نیکی دیتا ہے۔ بردباری کیسے اختیار کریں، یہ ایک تھوڑا سا موضوع رہ گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کے سلسلے میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو ان مقامات کو میں نے بیان فرمایا ہے ان تمام مقامات پر سب سے پہلے تو مجھے، پھر ہم سب کو تحمل، بردباری اور برداشت اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما، اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا، آمین۔